بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا اسلام فیملی پلاننگ سے منع کرتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ تم شادی کرو، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ تو کیا اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ کم بچے پیدا کیے جائیں، زیادہ بچے پیدا کیے جائیں؟ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف میں بھی طویل حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم شادی کرو، میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ ابو داؤد شریف میں ایک شخص کا آیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اس نے عرض کی کہ مجھے خوبصورت عورت مل گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خوبصورت عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، اس سے میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ تو بالکل یہ حدیث موجود ہے کہ خوبصورت عورت ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے دیگر عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور بچے زیادہ جننے والی ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو خالائیں ہیں یا پھوپھیوں کو دیکھ لیا جائے ان کے بچے کتنے ہیں، تو پھر زیادہ بچے جننے والی ہوگی تو دیگر امتوں پر میں فخر کروں گا۔ تو دیکھیں، اسلام یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خواہش تھی کہ میری امت کی کثرت زیادہ ہو، کہ میں دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اس میں ایک بات یاد یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام فیملی پلاننگ سے منع نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس نظریے کے تحت اگر کوئی عورت ہے اپنی نسب بندی کروا دیتی ہے، بعض عورتیں ہوتی ہیں آج کل کے دور میں کروا دیتی ہیں کہ زیادہ بچے پیدا نہ ہوں، ہم بچے کا رزق کہاں سے پورا کریں گے، اور یا ویسے ہی اپنی خواہش کے طور پر ایک یا دو بچے پیدا کرتے ہیں پھر ختم کروا، یہ جائز نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، البتہ اگر کسی عورت کی جان کو خطرہ ہو یا اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہو، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ زیادہ بچے پیدا کریں گے تو آپ کو یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں وہ کروا سکتی ہے، اس کی اجازت، جان کو خطرہ ہو۔ تو اسلام فیملی پلاننگ سے منع نہیں کرتا، اسلام اس صورت میں اجازت دیتا ہے کہ جب عورت کی جان کو خطرہ ہو تو بالکل کر۔ لیکن آج کل کا یہ دور آ گیا کہ رزق کس طرح پیدا کریں گے، بچوں کو کھلائیں پلائیں گے کس طرح، تو یہ درست نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا۔ تو جتنی زیادہ امت ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فخر کریں گے، بالکل یہ حدیث موجود ہے۔ تو لیکن ایک یہ بھی یاد رکھیں، کئی لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ بچے پیدا کر لیتے ہیں، پھر نہ ان کو پڑھاتے ہیں، نہ دین کی تعلیم دیتے ہیں، نہ دنیاوی سے طرف پھرتے رہتے ہیں۔ اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آپ بے شک 2 یا 3 آپ کے بچے ہوں، لیکن ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں، دینی بھی دلوائیں، تاکہ وہ معاشرے کے لیے اچھا ایک بنے، معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کئی لوگوں کے 10 بچے ہیں، پھر وہ اسی طرح پھر رہے ہیں بیچارے، مانگ رہے ہیں، تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ کوئی اس حدیث سے یہ نہ سمجھے کہ 10 12 والا بچے پیدا کر دیے اور بچوں کو بھیک مانگنے کے تو چھوڑ دے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بے شک آپ 2 3 بچے ہی پیدا کریں، لیکن ان کی پھر اچھی تعلیم و تربیت کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو بہرحال اگر کوئی اس نظریے کے تحت زیادہ بچے پیدا کرتا ہے کہ وہ اچھی تعلیم و تربیت دے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کثرت کا سبب بنے گا، تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس نظریے کے تحت وہ زیادہ بچے پیدا کر رہا ہے کہ بچے بھیک مانگتے رہیں، پھر تو یہ اس کی اجازت ہرگز بھی اسلام نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی؟ تو مزید کوئی سوال کرو نیچے آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، ہم جواب دے دیں گے۔